ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ ایمانیات میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے میں اللہ کی توحید الوہیت پر ایمان لانا، اللہ کی توحید ربوبیت پر ایمان لانا، اللہ کی توحید اسماء و صفات پر ایمان لانا، اسی طرح اللہ کہاں ہے اس پر ایمان لانا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اللہ کی تمام جو صفات ہیں ان پر ایمان لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق قرآن و حدیث میں جو کچھ احکامات ہیں ان سب پر ایمان لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات جو ہیں ان میں سے وہ جو تمام صفات ہیں اللہ کی ان پر ایمان لایا جائے۔ اللہ کی جو صفتیں ہیں، اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کا جو سب سے پہلا اور ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ۔ اس کے علاوہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یعنی کہ جتنے بھی نام ہیں ہر نام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہے، اور وہ ایسی صفات ہیں جو کہ کمال درجہ کی ہیں۔ جو اللہ کی صفات ہیں وہ ایسی کمال درجہ کی ہیں کہ اس کائنات میں کسی اور شخصیت میں، کسی جن میں، کسی فرشتہ میں یا کسی نبی میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ کی جو صفات ہیں ان پر بھی ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کی جو صفات ہیں وہ تمام کی تمام جو صفات ہیں وہ توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں ان کا کوئی بھی انسان اپنے فہم و فراست سے ادراک نہیں کر سکتا، ان کو نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کی جو صفات ہیں ان میں کچھ ایسی صفتیں ہیں کہ جن میں جو کچھ انسانوں کی صفتیں ہیں اور اللہ کی صفتوں میں ناموں کی سملیرٹی ہے، نام ایک جیسے ہیں۔ ابھی ان ناموں کی بنیاد پر مثلاً جو آیت پڑھی ہے میں نے، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ دیکھتا بھی ہے۔ ابھی اس سننے اور دیکھنے میں ایک ہی آیت جو ہے اس میں اللہ نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، اور پھر ساتھ اللہ نے یہ بھی دو ایسی صفات کا ذکر کیا جو دو انسانوں میں اور اللہ میں نام کی حد تک سملر ہیں، ایک جیسی ہیں۔ انسان بھی سمیع ہے، سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے، اور اللہ کی ذات بھی سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے۔ اگر انہی دو صفات کو لے لیا جائے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی صفات ہیں اللہ کی جو انسانوں میں اور اللہ میں کامن ہیں، مشترکہ ہیں، لیکن یہ جو صفات ہیں اگر تھوڑا سا ان کو دوسرا کمپیریزن کیا جائے، مثلا یہی جو صفت ہے سمیع سننا اور بصیر دیکھنا، یہ انسانوں میں اور جانوروں میں بھی کامن ہے۔ تو کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جس طرح سے کوئی انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے جانور بھی اسی طرح دیکھتا ہے؟ جانور کا اور انسان کا دیکھنے کا زاویہ کا ایک ہی جیسا ہے، انسان کا اور جانور کا سننے کا زاویہ ایک جیسا ہے۔ تو کوئی بھی عقل مند شخص یہ اس بات پہ ایگری نہیں ہوتا کہ انسان اور جانور ایک طریقے سے دیکھتے ہیں۔ تو جس طریقے سے انسان اور جانور جو ہیں وہ ان کا دیکھنے کا طریقہ، دیکھنے کا زاویہ ایک جیسا نہیں ہے، اسی طریقے سے پھر انسان کیسے یہ تصور کر لیتا ہے کہ انسان کی اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ کامن ہیں اور یہ مشترکہ ہیں؟ ابھی سمیع جو ہے، انسان سنتا ہے، انسان کے سننے کی جو سماعت ہے وہ ایک لمیٹڈ ہے۔ انسان 20 ہارٹ سے لے کے 20,000 ہارٹس تک سنتا ہے۔ ابھی اس سے اگر جاتا ہے، اوپر جاتا ہے، تو جو 20,000 سے اوپر کی جو ویوز کی فریکوینسی ہے وہ انسان کی جو ٹیشوز ہیں ان کو ڈیمیج کر دیتی ہے، یا پھر 20 ہارٹ سے کم جو ساؤنڈ ہے اس کو انسان نہیں سن سکتا، اور پھر انسان ایک محدود حد تک سن سکتا ہے۔ انسان کی یہ جو
سمیع ہونے کی جو صفت ہے یہ انتہائی محدود ہے۔ جب ہم اللہ کے سمیع کا ذکر کریں گے تو اللہ جو سمیع ہے، یہ اللہ کی جو صفت ہے یہ اس کے شایان شان ہے۔ جس طرح کی اللہ کی ذات ہے اس کے شایان شان ہے۔ ابھی کوئی شخص بھی اپنے فہم و فراست سے، اپنے دماغ سے اللہ کی کسی بھی صفت کو جان نہیں سکتا۔ ہم بینگ مسلم صرف اللہ کی ان صفات پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ نے قرآن و حدیث میں اپنی صفات کا ذکر کیا ہے ان کے مطابق اللہ کے پر ایمان لے کے آئیں گے۔ کوئی شخص بھی اپنے فہم و فراست سے، اپنے دماغ سے اللہ کی صفات کے متعلق کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ انسان صرف ایمان لانے کا مکلف ہے۔ اس طرح بصیر، دیکھنا، تو اللہ کی ذات جو ہے، اللہ کی ذات کا دیکھنا اور انسان کا دیکھنا انتہائی مختلف ہے۔ انسان کا جو دیکھنے کی صفت ہے وہ انتہائی محدود ہے اور انسان کی کمزوریوں کے ساتھ ہے، جبکہ اللہ کی جو یہ صفت ہے یہ کمال درجہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت اس لیے ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ کمال کی ہیں، ان کو کمال ہے، دوام ہے، اور وہ خالق ہے۔ خالق کے شایان شان اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ بھی حی ہے، زندہ ہے، انسان بھی زندہ ہیں۔ تو انسان جو ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ ایک مخلوق کے طور پر ہے اور بہت لیمیٹڈ ہے، جبکہ اور انسانوں کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، جبکہ اللہ جو حی القیوم ہے وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے اور اس کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ کی جو حی کی صفت ہے وہ اللہ کے شایان شان ہے۔ تو جب ہم اللہ کی صفات کی بات کرتے ہیں تو اللہ کی صفات جو ہیں وہ اللہ کے شایان شان ہیں، جبکہ وہی جو چیزیں مخلوق میں ہیں وہ مخلوق کے مطابق ہیں۔ انسان کی جو دیکھنے سننے کی جو صفات ہیں یہ اللہ کے ساتھ ان کا کہیں بھی کسی طریقے سے بھی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ سمیع، بصیر، علیم، حی وغیرہ جتنی بھی جو صفات انسان کے اور اللہ کے نام کی حد تک کامن ہیں، نام کی سملیرٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری سملیرٹی نہیں ہے۔ کوئی انسان اللہ کی کسی صفت کو سمجھ نہیں سکتا جو اللہ نے اپنے متعلق قرآن و حدیث میں فرما دیا ہے، اس سے زیادہ کوئی انسان جو ہے اس کو اللہ سے متعلق، اللہ کی صفات کے متعلق ڈسکس کرنے کا بھی کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ علیم، اللہ کی ایک صفت ہے جاننا، علم ہونا۔ تو اللہ کا جو علم ہے وہ اللہ اس کائنات کی جو تمام پوری کائنات ہے اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے علم میں یہ جو کائنات ہے، اللہ کا علم ساری کائنات کو محیط ہے۔ ساری کائنات کی جو زمین کے نیچے، 7 زمینوں کے نیچے جو پتھر ہے اور جو پتھر کے اندر کیڑا ہے، اللہ کی ذات اس کو بھی سن بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ چیونٹی کے دل کی دھڑکن کو بھی سن رہے ہیں۔ تو اللہ ایسا سمیع ہے کہ جس کے ساتھ کسی بھی اور مخلوق کا، کسی انسان کا، کسی نبی کا، کسی جن کا، کسی فرشتے کا کوئی کمپیریزن کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے اسماء اور صفات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔